کہے طاہر القادری جہاں امتحان ہوتا ہے وہاں پہلے اس کا جواب نہیں دیا جاتا ہے. اگر امتحان کا جواب دینا ہے تو ہندوستان میں ہم معین الدین کو بھیج دیں گے. کربلا کا رزلٹ سمجھ میں آ جائے گا. وہ معین الدین جنہوں نے بیٹھے بیٹھے انا ساگر کو بلا لیا. جب معین الدین انا ساگر کو بلا سکتے تو حسین اعظم اپنی ایڑی سے کربلا میں پانی کا چشمہ کیوں نہیں نکال سکتے؟ امتحان تھا. خاموش. یہاں کرامت کی ضرورت نہیں ہے. حسین یہاں صبر کی ضرورت ہے. ارے حسین بہت دور کی بات ہے. 6 مہینے کا بچہ اگر آسمان کی طرف دیکھ لیتا اور کہتا مولا پانی مولا پانی تو نہریں فرات نہیں. قدموں کے نیچے سے ہزاروں نہریں فرات ابھر پڑتے. علی اکبر اگر اپنی زبان کو ہلا دیتے مگر مشیت الہی یہ کہہ رہی تھی حسین یہاں کرامت نہیں دکھانا ہے, یہاں اسلام کو بچانا ہے. اسلام کو بچا کر کے دکھا دو. میرے بندے کرامت دکھا دکھا کر کے اسلام کو پھیلا. اسلام پھیلا. یہ امام حسین کی طاقت, یہ امام حسین کی شان تھی, میرے پیارے حسین کی بلندی تھی. اب آپ غور کریے اور سوچیے. یہ ہاتھ تھا, یہ ہاتھ. آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ رخصت ہے ڈھول بجاؤ, رخصت ہے اعلان کے لیے ہے. ارے بھائی اعلان کے لیے رخصت ہے. 1400 سال کے بعد اب ہو سارا اعلان. لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ہو گیا. اماں مرے تو لاؤڈ اسپیکر سے اعلان, ابا مرے تو اعلان, جلسہ جلوس ہو تو لاؤڈ اسپیکر سے اعلان. کہ ڈھول بجا کے کوئی اعلان کرتا ہے؟ کوئی اعلان نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ ضرورت کے تحت مشکل کے وقت رخصت ہوتی ہے. اسلام کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی مشکل آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے تو وہ حرام چیز اتنی دیر کے لیے حلال ہو جاتی ہے. اب آپ سوچو تو ذرا, امام حسین کے دشمن ہی دشمن ہو رہے ہیں. پوری فوج دشمن ہے, سلطنت دشمن ہے. غیر اسلامی حکومت پر راج کرنے والا یزیدی ظالم, یہ کمینہ مدینۃ الرسول میں جس نے آنکھیں کھولی, جو اپنی ماں کے آغوش مبارک میں رہ کر کے اپنی ماں کی چھاتی سے لگ کر دودھ پیے, جس نے اپنے نانا جان کی مقدس زلفوں کو پکڑ کر کے کاندھے مبارکہ پر سوار ہوا ہو, وہ حسین جس کی عظمت کا ترانہ زمین والے نہیں بلکہ آسمان والے بھی گایا کرتے ہیں. وہ حسین جن کی پد میں فرشتے بھی سجایا کرتے ہیں. وہ حسین جن کے دروازے پر جبریل جیسا فرشتہ درزی بن کر کے آئے. وہ حسین جن کی کشتی کو دیکھنے کے لیے آسمان سے فرشتے زمین پر آئے. وہ حسین جن کا چرچا آسمان پر ہو, بڑا بتاؤ تو ذرا وہ حسین ایسے ناپاک کے ہاتھ میں اپنا پاک ہاتھ کیسے دے سکتا تھا؟ نہیں دے سکتا تھا. اس لیے کہ یہ ہاتھوں نے نبی پاک کی زلفوں کو پکڑا, زلفوں کو پکڑا. حسین اپنے لمحے مبارک کھولو تو میرے نبی اپنا لعاب دہن ڈال دیتے. اور حسین روتے تھے تو خاموش ہو جاتے. بولو بھائی بھائی نبی ہاں ایسا نہیں آتا. کیسے سپاہی ہو, پورا محلہ دیکھنا اللہ کا شکر ہے. آپ لوگوں یہ محلہ محفوظ ہے, یہاں ایمان کی بھیڑیے نہیں آ پا رہے ہیں. بہت زیادہ ان کے اندر اب پردہ برہم ہو چکے ہو, کیونکہ معلوم ہو چکا ہے کہ نوجوان یہاں کا بیدار ہو گیا, جاگ گیا ہے. اور اب نوجوان اتنا انٹرسٹ لینے لگے کہ مسجد سے بھی انٹرسٹ اور جلسوں سے بھی انٹرسٹ لینے لگے. میں نے کہا او بھائی ہزاروں تیری جوانی زمین پر برباد ہو جائے. وہ دیکھ حسین کے غلام اپنی رات بھی قربان کر رہے ہیں, شربت بھی پلا رہے ہیں, کھچڑا بھی پلا رہے ہیں. حسین کے نام پر
اپنی نسلوں کو بھی بتا رہے ہیں میرے بعد حسین کا ایسے ہی جلسہ کرتے رہے جیسے ہم نے جلسہ کیا ہے. بولو کس کے لیے کیا ہے؟ امام حسین کے لیے کیا ہے, امام حسن کے لیے کیا ہے, کربلا کے شہیدوں کے لیے کیا ہے, خاندان نبوت کے لیے کیا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اپنے امام حسین کے نام کا لنگر کھلا دیں گے. اس لیے نوجوانوں بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اب یہ نہ دیکھنا کہ مولانا صاحب تو روز کے ہمارے ادھر کے ہیں, یہ دیکھنا کہ مولانا صاحب بول کیا رہے ہیں. اور کرنے کی بات یہ ہے ایمان کو جاتے وقت نہیں رکھتا ہے, اپنی گارنٹی ہماری نہیں ہے. آج ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں, اللہ نہ کرے کل ہم کچھ اور پکڑنے لگے. جس طرح آج مولوی مولانا دیکھ رہے ہیں کہتے سن رہے ہیں, آپ یوٹیوب اور موبائل میں دیکھ رہے ہیں کس قدر فتنہ مچا ہوا ہے. کبھی 10 سال پہلے 20 سال پہلے ایسا نہیں سنا تھا, مگر یہ اور فتنہ بڑھنا ہے, اتنا بڑھنا ہے کہ جو چیز حلال ہے لوگ حرام کرنے پہ آمادہ ہیں, وہ جو چیز حرام ہے اسے لوگ حلال کرنے پہ آمادہ ہیں. آپ اگر ایسے نہیں سمجھ پا رہے ہو تو میرے جملوں سے ایسے سن لو. ایک بستی ہے, بیوی ہے, بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ یہ بکری ہے, فلاں گاؤں کو پار کرنے کے بعد ایک بازار لگتا ہے وہاں بیچو. کیا لگتا ہے؟ بازار لگتا ہے. بازار اور اس کے گاؤں کے بیچ میں ایک گاؤں اور رہتا تھا, اور وہ گاؤں کس کا تھا؟ فراڈیوں کا تھا, دھوکے بازوں کا تھا, دلالوں کا تھا. وہ چند دلال وہاں پر کھڑے ہو جاتے. یہ صاحب اپنی بکری لے کر کے چلے, بولو بھائی بہت تو سنو کہاں گے, بکری لے کر کے چلے اور جانے کے بعد جیسے وہ گاؤں میں گھسے داخل ہوا تو وہاں کے دلالوں نے فوراً گھیر لیا. فراڈیوں نے سارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا بازار. کیوں جا رہے ہو؟ کہا بکری لے کر. سارے بکری نہیں ہے تو کتا ہے. کیا کہا؟ یہ بکری نہیں ہے یہ کتا ہے. پریشان ہو گیا, اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا ہے بکری کو کہ ٹی وی نے تو کہا تھا بکری ہے اور واقعی بکری لگ رہی ہے, مگر ایک جو ایک لوگ کہہ رہے ہیں کہ بکری نہیں کتا ہے. اس نے سوچا کہ اگر ہم لے کر کے واپس جاتے ہیں تو بیوی ہم کو ڈانٹے گی, اس لیے اس کو یہی چھوڑ دو. کتے کو کہاں لیے پھریں گے؟ کیا کہا؟ کتے کو کہاں لیے پھریں گے؟ بکری لے کر کے آیا تھا مگر دلالوں کے چنگل میں پھنس گیا اور اس نے وہیں پر چھوڑ دیا. گھر واپس جاتا ہے, بیوی تم نے کتا کیوں سنبھال دیا تھا؟ بیوی نے کہا پگلا گئے کیا, بکری تھی بکری. کہا نہیں, اس گاؤں میں تمام لوگوں نے کہا کہ یہ بکری نہیں ہے بلکہ یہ کتا ہے, اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. بلا تشبیہ و تمثیل میں آپ کو جگا رہا ہوں کہ ہوش و حواس میں ہر مولانا کی تقریر نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ آنے والا کوئی قرآن سے نیچے بات نہ کرے گا, حدیث سے نیچے بات نہیں کرے گا, مگر اب تمہیں سمجھنا ہے 1400 برس پہلے ہمارے پرکھوں نے کیا کہا, ہمارے بزرگوں نے کیا کہا, ہمیں اس کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا. اور یہ آنے والا مولوی کیا کہہ رہا ہے, اگر پرکھوں سے تمہارا روش اور طریقہ ملتا جلتا رہے تو اسی طریقے پر تم قائم رہے. آپ کو عقیدہ بتاتا اور اگر سمجھ میں نہ ہے تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا زمانہ. ایک درخت پر ایک ڈال پر چڑیا بیٹھی اور ایک ڈال پر چڑیا بیٹھی, اور جیسے ہی ایک شکاری گیا اور اس نے کمان تانی اور چڑیا نے کہا چٹے اپنی جان بچا. چٹے نے کہا کیوں؟ کہا شکاری آ رہا. چٹے نے کہا شکاری آ رہا, چڑیا نے کہا شکاری آ رہا ہے. چٹا بولا چڑیا کیا تو بیوقوف ہے کیا تیری عقل کھو گئی کیا؟ تجھے نہیں معلوم کہ شکاری نمازی ہے, شکاری کرتے پجامے میں ہے, شکاری کے چہرے پر داڑھی ہے, یہ شکاری نہیں ہو سکتا, یہ نمازی ہے. چڑیا نے کہا کہیں دھوکہ نہ کھا جانا. چڑیا نے کہا دھوکہ نہ کھا جانا, اس کے لباس کو مت دیکھو, اس کے سینے کے اندر جو چھپا ہوا اس کو دیکھو. ابھی یہ گفتگو کر ہی رہی تھی چڑیا, شکاری نے کمان نشانے میں ڈالا اور جیسے ہی تیر کو چھوڑا تو چڑیا چیخ کرتا ہوا زمین پر آ گیا. چڑیا نے کہا چٹے اگر تو میری مان جاتا تو جان سے نہ جاتا اور میں
کہ چڑیا کی طرح اے لہریا پروا کے نوجوان اگر تو مان جائے گا اہل سنت و علماء کا تو جان بھی بچے گی اور تیرا ایمان بھی بچے گا۔ بولو ایمان کو بچانا ضروری ہے نا، ایمان کو بچانا ضروری ہے۔ اب آؤ امام عالی مقام کے دربار میں سیدنا حضرت امام حسین کے مقدس بارگاہ میں سبحان اللہ، ہاتھ نہیں دیا جان دے دے، مدینہ طیبہ سے نکل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ نکلنے کا انداز دیکھو، یہ رسول اللہ کے گھر کے لوگ، سبحان اللہ، ان کے گھر میں اسلام پلا، ان کے گھر سے اسلام پڑھا ہے۔ یہ نبی مختار کے گھرانے کے لوگ نکل رہے ہیں، اس لیے اسلام بچے 3 بجے چلے مقدس قافلہ، سیدہ زینب آنکھوں سے اسوار ہے، نکل رہی ہے، بار بار نانا جان کے مقدس روضے کو دیکھ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ننا اصغر بھی ساتھ ہے۔ مدینہ شریف کے لوگوں نے روکا مگر حسین نے، مکہ شریف پہنچے وہاں کے لوگوں نے روکا مگر حسین نہ روکا، راہ میں شاعر نے روکا مگر حسین نہ روکا۔ موت کہہ رہی ہے آگے آگے جلدی جلدی چلو حسین، شہادت قریب ہے۔ امام عالی مقام خلاف کعبہ کو اپنی آنکھوں سے لگا کر آنسوؤں سے تر ہے ساری مبارک، اور رو کر کے عرض کرے پروردگارا حسین کو طاقت عطا فرما، حسین کو صبر عطا فرما، حسین مدینہ اور مکہ کو چھوڑ کر کربلا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، ایسا دردناک منظر، ایسا خونی منظر ہم کیسے اپنی نگاہوں سے بھلا دیں، کیسے نگاہوں سے بھلا دیں؟ یہ کربلا ہی تو ہے، میدان کربلا ہی تو ہے، خیمے نصب ہے، اور آپ کی پتہ نشین ماں اور بہنیں خیمے کے اندر ہے۔ اگر ڈھول بجانا واقعی جائز ہے، ہم بڑی محبت سے کہہ رہے ہیں، زبردستی نہیں کر رہے، بڑی محبت سے کہہ رہے ہیں کہ ڈھول بجانا واقعی جائز ہے، تو پہلے تو ڈھول امام حسین کو بجانا چاہیے، علی اکبر شہید ہو کے ڈھول بجانا چاہیے، علی اکبر شہید ہو گئے ڈھول بجانا چاہیے، حضرت قاسم شہید ہو گئے ڈھول بجانا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، کربلا میں اگر نہیں بجائے گئے تو دنیا کے تمام مولانا مفتی پیر یہ سب کا بیٹے ڈھول اپنے گلے میں لٹکا کر کے میں پہلی محرم سے بجانا شروع کر دینا چاہیے۔ یہ عوام کیوں بجا رہے؟ عوام کو نہیں بجانا چاہیے، اعلان ہے، ڈھول بجا بجا کر گلیوں میں اعلان کر دو، لاؤڈ اسپیکر پورے بھارت کے خراب ہو گئے، الیکٹریشن مر گئے، اب ڈھول ہی بچا ہوا ہے، اعلان کرو پوری دنیا میں تمہارے ڈھول چھوڑ دیے جائیں گے، مگر یاد رکھو نہ حدیث سے ثابت ہو سکتا ہے، نہ قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے، نہ اہل بیت سے ثابت ہو سکتا ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہو سکتا ہے، نہ اجماع امت سے ثابت ہے کہ کسی نے ڈھول بجایا ہو، کسی نے بھی ڈھول نہیں بجایا۔ آپ بتاؤ تو ذرا سوچو، ارے سوچنے والی بات ہے، ہم کیا انسان نہیں ہے؟ ہم کو بھی تو چاہیے ڈھول بجائے، ہم کو بھی تو شوق ہونا چاہیے، مگر امام حسین کی رضا بھی تو دیکھیں، امام حسین کی خوشی بھی تو دیکھیں۔ اگر خوشی ہے تو ڈھول بجائیں، اور خوشی نہیں ہے تو ڈھول نہ بجائیں۔ اور سنو، جملہ سن لو کہ یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما دیتا ہے، مگر کسی صحابی کی گستاخی اللہ تعالیٰ معاف نہ فرمائے، جہنمی ہے، کتنا بڑا ہو، چائنا کا ایک نہیں 10 موبائل ڈالے ہو، جاپانی کپڑا پہنے ہو، کنیا کماری کی پگڑی لپیٹے ہو، کشمیر کا چپا پہنے ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، مگر یہ پیغمبر کی شریعت ہے، اور شریعت ایک ننگی تلوار ہے، جب یہ دیکھتی ہے نہ کالا دیکھتی ہے، نہ گورا دیکھتی ہے، نہ عالم دیکھتی ہے، نہ جاہل دیکھتی ہے، یہ جب دیکھتی ہے تو کاٹتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ بولو
اس لیے پیغام یہی ہے کہ آپ ہر گلی میں جلسہ کریے، حسینی لنگر لٹائیے، شربت پلائیے، اور کوئی بھی کٹار رسول کو اپنے محلے میں گھسنے نہ دیجیے، گھسنے نہ دیجیے۔ اپنی مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کرو۔ امام علی مقام جب میدان کربلا میں پہنچے تھے تو 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا گیا۔ کیا تاریخ کو معلوم ہے آپ کو؟ کیا تاریخ کو؟ 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا تھا۔ نہر فرات کے کنارے کنارے 500 یزیدیوں کا پہرا لگا دیا گیا تھا۔ سوچو، اور اس نہر میں کتے بھی پانی پی رہے، سور بھی پی رہے، گھوڑے گدھے بھی پی رہے، مگر حسین کے بچے کو پانی کا ایک قطرہ نہیں دیا جائے۔ اب یہی پر ٹھہر مسلمان، بس 5 منٹ کی گفتگو ہے، سمیٹ دی میں وہ 72 کے سامنے جو 22,000 کھڑے ہیں، ان میں کوئی اشوک سنگل ہے، تلا رام ہے، راجا رام ہے، کوئی چوٹی والا ہے، کوئی چلک والا ہے، نہیں، کوئی نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے آپ جیتے ہوں اور سب لوگ کہیں گے 22,000 میں کوئی چوٹی والا تو نہیں تھا۔ کون تھا؟ داڑھی والا۔ اس کا مطلب داڑھی والے سے خطرہ ہو سکتا ہے، بولو، داڑھی والے سے دھوکہ ہو سکتا ہے۔ سر پہ صافہ کے، اس کا مطلب پگڑی والے سے دھوکہ ہو سکتا ہے، پگڑی والے سے دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی پر نہیں بلکہ مفسر قرآن بھی تھے اس جماعت میں، یزیدیوں کی مفسر قرآن بھی تھے، حافظ تھے، حاجی تھے، صحابی کے بیٹے تھے، مگر دولت کے نشے میں، دولت کا نشہ بھوت بن کر کے جب کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ یزید سے فلاں علاقے کی گورنری چلی جائے گی، سلطنت چلی جائے گی، حکمرانی چلی جائے گی، اس لیے اس نے دولت کو پکڑ لیا، نبی کے گھرانے کو چھوڑ دیا۔ اب یہ قاری صاحب ہمارے بتا رہے تھے کہ اے لوگوں اہل بیت سے محبت کرو، ہاں ہاں اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ منی کا میدان ہے اور کل بقرعید ہے، آج 9 تاریخ ہے، 9 ذی الحجہ شریف کو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مجمع میں خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا، اے لوگوں، لمبی تقریر فرمائی اور فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا چیزیں؟ بولو، سو رہے گا؟ 2 چیزیں، ایک کتاب اللہ، پہلے جو نبی نے فرمایا وہ لفظ کتاب اللہ تھا، ایک اللہ کی کتاب، اور دوسرا میرے گھر والے اہل بیت، دونوں کو فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کتاب کے خلاف کام کرتے رہنا، میرے اہل بیت کے دامن کو پکڑ کر کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتے رہنا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کتاب اللہ اور میرے گھر کے لوگ دونوں کی محبت تمہارے سینے میں محفوظ رہے گی، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ گارنٹی مصطفیٰ نے دی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب اسی حدیث سے سیدوں کے قریبی اتنے پھول، کیوں کہ اب اگر کوئی سید کعبہ کو اٹھا کر کے کہیں رکھے آئے تو کہہ دے سید ہمارے تو سب معاف، جی نہیں، اسلام میں تلوار وہ نہیں دیکھتے۔ یاد رکھو نبی نے حدیث میں یہی فرمایا کہ کتاب اللہ
اور میرے خاندان کے لوگوں یاد رکھو کہ کتاب اللہ کو بھی تمہیں پکڑنا پڑے گا اور خاندان مصطفیٰ کو بھی تمہیں پکڑنا پڑے گا جب تم بچ سکو گے. اور اگر سوچو کہ قرآن کے خلاف ہم بولتے رہے اور اہل بیت کو پکڑے رہے تو یہ آپ کی حماقت ہوگی. اس لیے دونوں کو پکڑنا ہے اور دونوں کو پکڑ کر کے چلنا ہے. نہ قرآن چھوٹے نہ اہل بیت چھوٹے. اہل بیت سے محبت اللہ اکبر. جس نے اہل بیت سے محبت کر لی وہ جنتی ہو گیا. جنتی ہو گیا. بتاؤں کیسے؟ جب کربلا کے قریب تاجدار کربلا امام الشہداء سید الشہداء قریب پہنچے تو وہاں سے کون آیا؟ یزید آیا. خور آیا. کون آیا؟ خور آیا. کتنے لوگوں کو لے کر آیا؟ 1000 سپاہیوں کو لے کر. کیوں لے کر کے آیا؟ تو اس کو حکم دیا گیا تھا کہ جہاں ہوتا ہے اور ان کے قافلے کے لوگ ملے روک. ابھی تک یزید کے کہنے پر ابن زیاد کے آرڈر پر خود کام کر رہا تھا. مگر جیسے ہی سبحان اللہ میرے امام نے اپنی نگاہ خور کے چہرے پر ڈالی. یہ محفل حسین کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. بہت بات ہے کہ کربلا ہم سے دور ہے مگر کربلا والوں سے ہم دور نہیں ہیں. ہمارا بیٹھنا حسین دیکھ رہے ہیں, ہمارا جاگنا حسین دیکھ رہے ہیں, اور جیسا تمہارا عمل ہے حسین تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں. لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا. کون سا وقت تھا؟ وقت ظہر. ظہر کا وقت. حضرت امام سے عرض کرتا ہے اے امام علی مقام بس یہی ٹھہر جائے, مجھے یہی روکنے کا آرڈر ملا. امام نے کہا اچھا یہی رکنے؟ کہا یہی. تھوڑی دیر گفتگو ہوئی. ظہر کا وقت ہوا. حضرت امام نے ارشاد فرمایا اذان پڑھی جائے. حضرت علی اکبر اذان پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ, اذان پڑھ رہے ہیں. وقت کتنا نازک ہے, جان ہتھیلی میں ہے, خون بہانے کا وقت ہے, لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے مگر سجدہ قضا نہیں ہو رہا, نماز قضا نہیں ہو رہی. شریعت کے خلاف ایک لمحہ اپنی زندگی کا حق نہیں رہا ہے. ایک ہم ہے, اذان ہو رہی ہے, تاج پھیرتے جا رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے, سٹا کھیلا جا رہا ہے, اذان ہو رہی ہے, ماں کو گالیاں دی جا رہی ہے, اذان ہو رہی ہے, باپ کو بھگایا جا رہا ہے, اذان ہو رہی ہے, تو آپ گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں اور امتی نبی کے ہیں اور غلام حسین کے ہیں. سوچو ایک کو نازک, کتنا نازک ہوتا ہے. سبحان اللہ. میرے امام اگر آپ نے یہ عظیم النظیر قربانی, یہ بے مثال قربانی کربلا میں نہ دی ہوتی تو یہ باطل کا پردہ ہوا اندھیرا اسلام کے صحیح اصولوں کو اپنے دامن میں چھپا لیتا. مگر امام آپ کا صبر, آپ کی شجاعت, آپ کی طاقت, آپ کی پیار, آپ کا بھوکا رہنا اسلام کو جو زندگی دے رہا تھا, اس کی مثال نہ کل ملتی ہے نہ قیامت تک ملے گی. میرے امام نے سب کچھ قربان کر دیا اور اسلام کو بلند کر دیا. حضرت ہور وقت ظہر کا ہے, نماز کا وقت ہے, علی اکبر اذان پڑھ رہے ہیں. میرے امام ارشاد فرماتے ہیں کیا تم اپنی نماز علیحدہ پڑھو گے یا میرے پیچھے نماز پڑھو گے؟ غور کرو, میرا امام مدینے میں بھی امام تھا, سر بلند تھا, شان والا تھا, عزت والا تھا, عظمت والا تھا, اور کعبہ میں مکہ میں پہنچا تو شان والا, تو عزت والا, تو بلند والا. اور وہاں سے چلا تو سفر میں صعوبتیں برداشت کر رہا,
مگر شان کو دیکھو، میرے پیچھے نماز پڑھو گے یا الگ؟ اور نے کہا کہ میں کروں تو کیا کروں، ادھر میں ابن زیاد کا اوگھن لے کر کے آیا ہوں، اور اگر حسین کے پیچھے نماز پڑھ لی تو نہ جانے کیا سمجھے ابن زیاد۔ وہ سوچنے لگا کریں تو کیا کریں، سوچنے پر جب مجبور ہو گیا تو حر نے کہا، حر نے اپنے سے کہا، حر سوچتا کیا ہے، ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، ارے جہنم کو ٹھوکر مار، حسین کے قدموں کو پکڑ لے، جنت تیری ہے اور جنت تمہارے باپ کی ہے، حسین کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر۔ یہ اور کیا جذبہ تھا، یہ اور کیا فیصلہ تھا، یہ اور کیا فیصلہ تھا کہ حضرت حر بولے حسین اب ہم آپ کی ابتدا میں ہی نماز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، اذان ہو چکی، صفحہ تیار ہے، حضرت حر کھڑے ہو نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، میرے حسین نے حر پر نظر ڈالی، اور معلوم ہے حر کون تھا، حر کا چرچا بہت تھا۔ حر کہتا ہے کہ کوفہ، دمشق اور شام میں مجھے بہت بڑا پہلوان کہا جاتا ہے، بڑا طاقتور کہا جاتا ہے، مگر جب میرے امام کے سامنے آیا تو پنڈلیاں کانپ گئیں، دل تھا دھڑانے لگا، لرزنے کانپنے لگا، اور سب پتا کہنے لگا حسین کیا آپ مجھے معاف کر دو، میرے جرم کو معاف کر دو، میری خطا کو معاف کر دو گے، میری خطا یہ ہے کہ میں یزید کی طرف سے آیا ہوں، میرے حسین اگر آپ معاف کر دو گے تو حر آیا ضرور ہے یزید کے طرف سے، مگر اب لڑے گا کربلا میں حسین کے طرف سے، حسینی بن کر کے لڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ دیکھو حضرت حر کا جذبہ دیکھو، اور دل بدل گیا حسین کا، دل بدل گیا حسین کا۔ اب یہ حکومت یزید کی حر پر نہیں ہے، اب یہ حکومت حر کے سینے پر حضرت امام حسین کی ہو۔ سبحان اللہ، حر نے کیا کہا، حسین یہ سر بھی تمہارا، یہ دل بھی تمہارا، یہ جگر بھی تمہارا۔ حسین کوئی ٹکتا ہے کسی بازار میں، مگر حر نواسۂ رسول اللہ کے ہاتھوں میں بک گیا۔ کیسا یزید کا تخت، کیسا یزید کی حکومت، وہ لال کی حکومت پر ہم تھوکتے ہیں، اور حسین آپ کے قدموں پر کھڑے ہو کر کے توبہ کرتے ہیں، میری توبہ کو قبول فرما۔ میرے حسین نے معاف فرمایا، کیسے حسین تھے، معاف بھی فرمایا، اور جہنمی کو جنتی بھی بنایا، جہنمی کو جنتی بھی بنایا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ گناہگار ضرور ہیں۔ اے بھائی سرکار کے کتوں، تمہارے لیے ہمارے فقیرن ٹولہ کئی نوجوان کافی تھا، کاش اگر تم آج ہوتے تو شاید تمہاری کوٹی نظر نہ آتی، مگر پھر بھی ہم اپنی ذات قربان حسین کے نام پر کرتے ہیں۔ بولو بھائی، یزید سے لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں تیار، اور حسین بچانے والا، حسین کرم فرمانے والا، حسین ہماری شان کو بلند فرمانے والا۔ ارے آپ دیکھو پہلے اور غور کیا کرو کہ آج اتنا عرصہ ہو گیا کربلا میں جنگ کا، تاریخ گواہ ہے، سروے ہو چکا، پوری دنیا میں تمام بچے پیدا ہو گئے، مگر کوئی ماں اپنے بچے کا نام یزید رکھنے کو تیاری نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید کا گھنونا پن ہمارے بچے کے اندر نہ آئے۔ اور جب تک امام حسن و امام حسین پیدا نہیں ہوئے تھے، پوری دنیا میں حسن حسین کسی کا نام نہیں ہے، کسی کا نام نہیں، مگر بارے کربلا کے شہید، بارے میرے آقا
गर्दन करबला में क्या कटाई, दुनिया में कयामत तक हुसैन तो नहीं मगर गुलाम हुसैन पैदा हुआ। घर घर गुलाम हुसैन पैदा हुआ। हर माँ चाहती है मेरे बेटे का नाम गुलाम हुसैन है। मैं बरकत के तौर पर अपने बच्चे के नाम हुसैन के नाम पर रख रही हूँ। वो लोग कितने हुसैन हैं, और एक हुसैन ने तो पूरी दुनिया को फिर हिला दिया, जिसका नाम सद्दाम हुसैन है। वो भी सद्दाम हुसैन था। अमेरिका में कहा था कि याद रख लो अमेरिका, दौरे हयात आएगा कातिल कदा के बाद, है इब्तदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, और कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर पूरी दुनिया में सद्दाम हुसैन ने नाम पैदा किया। अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी मगर मौत आदम का कुछ बिगाड़ न सकी, इमाम हुसैन का कुछ बिगाड़ न सकी है। और बिगाड़ती कैसे कि तो मेरे गौसे पाक सारे अक्ताबे जहाँ करते हैं, काबे का तवा और काबा करता है तवा में धरे वाला, वहाँ क्या मर्तबा है गौर से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम वाला। वो मेरा गौस है और वो मेरा हुसैन है। तो पानी करबला में क्यों नहीं निकला? अगर हुसैन हाथ उठा देते पानी बरसता, लब हिला देते पानी बरसता, और सिर्फ नहर फुरात नहीं आता, जन्नत की नहरें हुसैन के कदमों पर आ जाती, कदमों पर आ जाती। मगर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ढोल तो बज रहे वहाँ जब करबला में शहादत हो गई और चला इनका, तो आपको मालूम है कि दिल थरथरा जाएगा, आंखें रोने लगेंगी। मुसलमानों, हुसैन का नाम लेने वालों, हुसैन की रूह को खुश करो। कल अंधेरी कब्र में हम गए, मैदान क़यामत में हम पहुंचे, और नबी ने अगर फरमा दिया कि अगर मेरे नवाजे का चाहने वाला होता तो यजीद की नकल न करता, यजीद के नक्शे कदम पर न चलता, यजीद के नाम पर न चलता, यजीद के तरीके पर न चलता। बताओ जरा हमारे पास क्या जवाब है? क्या जवाब होगा? देखो भाई सरदार में कट गए, मर गए, लेकिन जब वापस होने लगे दमिश्क और कूफा के तरफ, तो ढोल बजा, ढोल बजा। ओ बेहया, ओ बेसरदारी वाले, तुझसे अच्छे तो हुसैन के गुलाम है कि कम से कम हुसैन की महफिल में अपनी टोपी लगा करके बैठ जाते हैं। इमाम आली मकाम सैयदुल शुहदा ताजदारे करबला का वफादार गुलाम है, और वहाँ ढोल ताशे बज रहे हैं, और इधर क्या है? कुरान पढ़ा जा रहा है, कलमा पढ़ा जा रहा है, तस्बीह तहलील पढ़ी जा रही है। ठंडे दिल से हमें सोचना है, हमें ठंडे दिल से सोचना है। मानो आपकी मोहब्बत के लिए प्रोग्राम छोड़े जाते हैं, हमें कोई लालच नहीं, आपको कोई मोहब्बत नहीं। और यही जैसे 72 प्रोग्राम होते हैं, अल्लाह का शुक्र एहसान है, मगर हर वक्त ये लगता है कि भोला मुसलमान कुछ जानता नहीं है, न जाने कौन चुप्पे और साफे में आकर के इसका ईमान ले जाए, तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर इनका क्या होगा? ये बेचारे अपनी जिंदगी में सब कुछ करते चले आए, मगर मौत से पहले इनका ईमान चला गया, तो इनकी तो जिंदगी बेकार हो गई, इनकी आखिरत बेकार हो गई। बस ये सोच करके आपके दरमियान में हाजिर होगा। मगर आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता? लगना चाहिए और सोचना चाहिए, ठंडे दिल से सोचना चाहिए। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला में शहीद हो रहे हैं, कुरान का साथ नहीं छूटा है, मदीने में है, मक्का में है, सफर में है, मगर कुरान नहीं छूट रहा। और आखिर में जब शहीद हो जाते हैं तो नेज़े पर भी कुरान, सर है
اور سرے مبارک نبھائے مبارک سے قرآن پڑھا جا رہا ہے. ذرا غور کیجئے, آپ سوچئے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے, قرآن کا ساتھ حسین نے, قرآن نے حسین کو نہیں چھوڑا اور حسین نے قرآن کو نہیں چھوڑا. حبیب اللہ بھائی کیا ہو گیا؟ سو رہے تھے. بس حضرات یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں اپنی گفتگو. اللہ تعالیٰ آپ سے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے, امام علی مقام سے سچی محبت فرمائے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرتے رہے. کوئی کچھ بھی کہے قطعی دماغ نہ لگانا, تمام صحابہ جنتی ہے, کسی صحابی کو برا نہیں کہنا, اپنی آخرت خراب نہ کرنا, اور جلسے اس قدر کے جلسے کرو, اس قدر کے کرو کہ اتنا سندیش دے دو یزیدیوں, جتنی گولیاں تمہارے لشکر کے پاس نہیں اتنی چھاتیاں لہریہ پوروا کے جوانوں کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ ان چھاتیوں کو قبول فرما دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.